اردو ترجمے میں اصطلاح سازی کے اصول، آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے لیکچر کا، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے اور بہت اہم اصطلاحات پر گفتگو کی جائے گی۔ تو آئیے آج ہم اردو میں ترجمے کے حوالے سے اصطلاح سازی کے موضوع پر، ٹرمینالوجی کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ترجمہ ایک پیچیدہ عمل ہے، ایک پیچیدہ فن ہے، ایک تخلیقی عمل ہے، بلکہ تخلیقی نو ہے، بلکہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے۔ ٹرانسلیشن اٹ سیلف اے ویری مچ اٹ از اے سائنٹیفک اپروچ۔ تو یہ عمل جو ہے، یہ طریقہ جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ دو زبانوں کے درمیان ایک طرح سے، جسے ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ برج ہے یہ۔ اور اردو زبان بر صغیر کی ایک اہم زبان ہے۔ ویسے تو اردو کا ایک گلوبل کریکٹر ہے، اور اس کی لینڈ اینڈ ہسٹری ہے وہ انڈیا ہے، ہندوستان ہے۔ ہندوستان کا بھی خاص طور سے شمالی ہند کا علاقہ اور جنوبی ہند کا علاقہ، ویسے تو گجرات وغیرہ میں بھی گئی ہے، لکھنؤ میں بھی رہی، لیکن بعد میں پھر مستقل طور پر اس کا جو میدان تھا وہ رہا یہاں پر، یعنی یہ علاقہ دہلی کا علاقہ رہا۔ تو یہ اس میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیں کہ اس میں یہ ترجمے کا جو عمل ہے نہ صرف لفظی تبادلے پر مبنی ہوتا ہے، بلکہ ثقافتی، لسانی اور اصطلاحی، ٹرمینالوجیکل ایک اس میں ہم آہنگی، ایک مستقل باہمی ربط اور ایک توازن اس میں برقرار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں مسئلہ آتا ہے اصطلاح سازی کا۔ اس سے پہلے بھی جو عربی تراجم ہوئے اس میں اصطلاح سازی پر بات ہوئی۔ اصطلاح سازی کا مسئلہ آتا ہے چونکہ دو زبانوں کی تہذیبیں اور ان کا جو طرز ہے لفظیات کا اور متن کا جو استعمال ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ٹرمینالوجی کو ہاؤ ٹو کریٹ دا ٹرمس، جیسے اردو میں اب تک سب سے زیادہ استعمال سب سے پہلے میر انیس نے کیے، اس کے بعد اقبال نے کیے، اور اس کے بعد پھر جوش ملیح آبادی نے اب تک کا ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے، ڈکشن کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اقبال کے یہاں جو اصطلاح سازی ہے، ٹرمینالوجی کو کریٹ کیا انہوں نے، عشق ابن السبیل، عشق کاس الکرام، ابن السبیل، کاس الکرام، اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کو انہوں نے، جن کی اصطلاحی صورت پیدا کی ہے اور ٹرمینالوجی کو انہوں نے کریٹ کیا ہے۔ تو یہ ترجمے کا بھی ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جہاں آپ مشکل پیش آتی ہے، لفظ کے معنی نہیں مل پاتے، تو وہاں پر ایک وضع کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی معنویت، اس کی روح برقرار رہے۔ جو نئی اصطلاحات کی تخلیق موجودہ اصطلاحات کی موافقت اور معیار کو اس کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، شامل کرنا پڑتا ہے، ورنہ اس کی معنویت مکمل نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو عمل ہے خاص طور پر سائنسی، فنی، طبی، قانونی اور ادبی اور دوسرے طرح کی جو ڈسپلنس ہیں، اس میں اس کو ایک ایسینشل پارٹ مانا جاتا ہے، ناگزیر حصہ ہے۔ اور اصطلاح سازی کے اصولوں کی جو بنیاد ہے، اساس ہے، وہ عربی، فارسی، سنسکرت، انگریزی جیسے یہ سورسز ہیں، یہ سورس ڈکشن ہے بلکہ۔ لیکن جدید دور میں عالمی زبانوں سے نئی اصطلاحات کا اضافہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ جو دوسری زبانیں، فرینچ ہے، انگریزی تو رہی اور لاطینی بھی رہی، چینی زبان رہی،
اور بھی دیگر زبانیں ہیں، ان سے ہم زبانوں سے استفادہ کرتے ہیں اور ان سے ملا کر ان کے تعاون سے نئی اصطلاحات وضع کر لیتے ہیں جہاں ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جیسے اب کہاں اصطلاح سازی کی تعریف، what do you mean by the term of terminology and its importance, its definition, how to define with this word. So this is an important part because it has several dimensions itself. جیسے اصطلاح ٹرم جو ہے وہ ایک مخصوص ڈسپلن میدان میں استعمال ہونے والا لفظ ہے یا اسے عبارت میں استعمال کرتے ہیں جو ایک خاص تصور کو بیان کرتا ہے یہ لفظ۔ اب مثال کے طور پر کمپیوٹر سائنس میں لیجیے، الگورتھم ایک اصطلاح ہے۔ اردو ترجمے میں اصطلاح سازی کا مطلب ہے کہ غیر ملکی زبان کی اصطلاح کو اردو میں یا اپنی زبان میں اس طرح منتقل کیا جائے کہ وہ درست، واضح اور مستقل ہو، بعد میں بھی اس کا استعمال رہے، ایسا نہیں کہ ایک بار وقتی طور سے ہم نے استعمال کر لیا اور پھر اسے ریجیکٹ کر دیا۔ صحیح ہو، اس کی وضاحت ہو، معنی کو واضح کرے اور وہ فار ایور ہو۔ دوسری بات، اصطلاح سازی کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ترجمے کی درستگی کو یقینی بناتی ہے۔ غلط اصطلاح سے نہ صرف معنی کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے بلکہ معنی مسخ ہو جاتے ہیں، بلکہ قاری کی سمجھ میں خلل پڑتا ہے، یعنی وہ کنفیوز ہو جاتا ہے قاری، وہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر انگریزی کا ایک سافٹ ویئر اور اردو میں سافٹ ویئر، اردو میں اس کو کیسے کہیں گے؟ سافٹ ویئر، انگریزی میں تو کہیں گے سافٹ ویئر، اور اردو میں بھی آپ نے سافٹ ویئر استعمال کر دیا۔ اگر اس کو نرم افزار کہا جائے تو زیادہ فطری ہے، نرم افزار، تو یہ معاون ثابت ہوگا اور یہ زبان کی ترقی میں بھی مدد دے سکتا ہے اور اردو کو جدید علوم کے لیے موضوع بنا سکتا ہے۔ اب آئیے تاریخی پس منظر، اصطلاح سازی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور کہاں سے ہمیں اس کی ضرورت پیش آئی، اور ہم نے اس لفظ کو اپنے ترجمے کے ذہن میں، اصطلاح سازی کے ذہن میں کہاں سے شروع کیا۔ تاریخی پس منظر، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو کہا جاتا ہے کہ مغلیہ دور میں اس کا آغاز ہوا، جب فارسی اور عربی سے نئی اصطلاحات ادھار لی گئیں، گویا کہ مستعار لی گئیں۔ اب مثال کے طور پر عدالت عربی سے آیا، برطانوی دور میں انگریزی اصطلاحات جیسے ریلوے کو ریلوے یا لو پٹری کہا گیا، لیکن ریلوے اسٹیبلش ہو گیا، مرج ہو گیا اردو میں۔ تو جس طرح سے زبانوں کا ربط عالمی سطح پر بڑھتا گیا، لفظیات میں اضافہ ہوتا گیا اور اس نے قبول کر لیا ان لفظیات کو، اور باضابطہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اردو کے ہی الفاظ ہیں۔ ریلوے کو ریلوے کہا جاتا ہے، لو پٹری نہیں کہہ سکتے، اب نہیں کہا، کوئی مانتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں۔
کچھ اور سمجھ جائے گا. اور جیسے ابھی ایک اور لفظ عدالت عربی سے آیا، وہ عدالت استعمال ہوتا ہے، عدالتی، عدالت، یہ سب. آزادی کے بعد کئی اصطلاح سازی کمیٹیاں قائم ہوئیں اور 1960 کی دہائی میں نیشنل لینگویج اتھارٹی، نیشنل لینگویج NLA، نیشنل لینگویج اتھارٹی، یہ آج کل جو ہے وہ مظفر گڑھ یونیورسٹی کا یہ حصہ ہے، نے ہزاروں اصطلاحات معیاری قائم کی، بنائی. آج کل یونیسکو اور ہندوستان کی اکیڈمکس اصطلاحات کی فہرستیں شائع کی جا رہی ہیں. یہ ایک عمل ہے. اصطلاح سازی زبان کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہاں ایک مثال میں اور دینا چاہتا ہوں. اردو کونسل، نیشنل کونسل فار دی پروموشن آف اردو لینگویج، قومی اردو کونسل نے بھی مختلف مضامین و موضوعات سے متعلق بہت سی اصطلاح سازی انگلش میں یہ شائع کی ہیں. شروع میں جب اس کا نام بیورو تھا، اردو ترقی بیورو، تو اردو میں شائع کی تھی اور اس میں اصطلاحات پیشہ وراں نام رکھا تھا. لیکن انہوں نے جیسے اصطلاحات، ادبی اصطلاحات یا سائنسی اصطلاحات، اس طرح کے سے نام سے لسانی اصطلاحات، لسانیات سے متعلق اصطلاحات، اس طرح کی بہت سی اصطلاحات انہوں نے شائع کی ہیں. بہت ہی کامیاب، بہترین اصطلاحات ہیں وہ، اور الگ الگ موضوعات پر الگ الگ ڈسپلن سے متعلق شائع کی. اب آئیے اصطلاح سازی کے بنیادی اصول کیا کیا ہیں. ایکوریسی اینڈ فیڈیلٹی. ایکوریسی، فیڈیلٹی ان ٹرم آف وفاداری، مطلب کلوزنیس، بہت ہی جو معنی کو واضح کرے. اصطلاح اصل معنی کو مکمل طور پر منتقل کر دے. مثال کے طور پر انگریزی میں ایک لفظ ہے فوٹو سنتھیسس. اب اس کو ضیائی تالیف کہتے ہیں، کہاں تک درست ہے؟ کیونکہ یہ عمل روشنی سے غذائی اجزاء کی تخلیق ہے. اب غلط ترجمہ اس سے کہتے ہیں فوٹو سنتھیسس. اب یہ معنی کو مس کر دیتا ہے فوٹو سنتھیسس. ضیائی تالیف مطلب اس کے متن کے معنی واضح ہوں، سادگی اور فطرتیت، سمپلسٹی اینڈ نیچرلنیس. اصطلاح اردو بولنے والے کے لیے آسان اور فطری ہونی چاہیے. قاری کے لیے بولنے اور پڑھنے میں ایزی ہو، اس پر وہ بوجھ نہ بنے، پیچیدہ الفاظ سے اس پہ گریز کرے، جو اس میں کمپلیکیشنس ہیں یا اس کے معنی استعاراتی معنی نہ ہوں، کمپلیکیشنس نہ ہوں، سرکیٹیس نہ ہوں. مثال، اب جیسے انٹرنیٹ کی وجہ عالمی جال. اب یہ فطری تو ہے لیکن عام استعمال میں اسے عوامی سطح پر قبول نہیں کیا جائے گا. صرف انٹرنیٹ ہی مستعمل ہے، ایکسیپٹیبل ہے. تو کچھ چیزوں کو اردو میں اسی طرح سے رکھا جائے گا. اس کا معیار بھی قائم رہے اور اس میں ایک پرماننسی رہنی چاہیے. اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ کنسسٹنسی جسے کہتے ہیں، معیار اور ایک مستقل اس کی معنویت قائم رہے. کنسسٹنسی، ایک ہی اصطلاح پورے ترجمے میں
اس کا یونیفارملٹی آف ٹرمینالوجی، یہ مطلب ہے ایک ہی اصطلاح پورے ترجمے میں شروع سے آخر تک استعمال ہو۔ یونیفارملٹی آف ٹرمینالوجی، ایک لفظ آپ نے شروع میں استعمال کیا، مثال کے طور پہ ایک لفظ پانی استعمال کیا، تو پھر آگے کہیں جا کر آپ آب استعمال نہیں کریں گے، پانی استعمال کیا تو پانی ہی استعمال کریں گے۔ تو یونیفارملٹی آف ٹرمینالوجی ان دا ٹرانسلیشن از ویری مچ اسینشیل اینڈ نیسیسری۔ اب قومی سطح پر معیاری فہرستیں جیسے اردو سائنس گلوسری استعمال کریں، اردو سائنس گلوسری، اور مثال ایٹم کو ہمیشہ ذرہ کہیں، نہ کہ کبھی ایٹم کہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوشش ہے۔ اب موافقت اور تخلیق، کریشن اینڈ ایڈاپٹیشن، اگر کوئی مساوی اصطلاح نہ ہو تو نئی تخلیق کر سکتے آپ، اور اس کا طریقہ بھی ہے، جیسے دخیل الفاظ ہیں اردو میں، باروڈ ورڈس ہے، جیسے ٹیلی ویژن۔ اب اس کی ترکیب بہت سی اس طرح سے کمپاؤنڈنگ اور کنڈیشنر ایئر، ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی کرنے والا آلہ، ایئر کنڈیشنرز، ایئر کنڈیشنز۔ اب ڈیریویشن ہے، مشتق، کمپیوٹر سے کمپیوٹر یا حساب کنندہ، یہ ہو سکتا ہے۔ ثقافتی ہم آہنگی ایک لفظ ہے، جیسے کلچرل کمپیٹیبلٹی، ثقافتی، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کمپوزٹ کلچر، ثقافتی ہم آہنگی کے لیے کیا آئے گا؟ کلچرل کمپیٹیبلٹی، اصطلاح مقامی ثقافت سے مطابقت رکھے، اصطلاح جو ہے وہ اس کا جو پس منظر ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کا جو استعمال ہے، وہ لوکل جو تہذیب ہے یا اس علاقے کی جو روایات ہیں یا معنویت ہے، جو جس طرح سے قاری تک وہ بات پہنچ جائے اور وہ کامن ہو جائے، تو وہ مثال کے اسلامی طبی اصطلاحات میں عربی کو ترجیح دیں، جیسے اس کو کہیں گے ہجامہ، یہاں تو انگلش میں ہجامہ، وہ ہجامہ کہہ لیجیے اس کے بجائے، صحیح لفظ ہجامہ۔ وضاحت کے لیے کلیئرٹی، شفافیت کے لیے ٹرانسپیرنسی کے لیے شفافیت، اور بہت سے سینکڑوں ہزاروں الفاظ ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں، بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ سب آپ کے لیے ایک طرح سے گائیڈ لائنس ہیں، اور ایک جذبہ بیدار کرنا ہے کہ ترجمہ جو ہے کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، ترجمے کو سیکنڈری نہ سمجھا جائے بلکہ ترجمے کو اولیت کی جائے، امپورٹنٹ سمجھا جائے۔ اصطلاح چھوٹی ہو یہ خیال رکھنا چاہیے، لیکن واضح ہو، پڑھنے میں گنجلک نہ ہو، آسان ہو، اور جو طویل جملے ہیں، سینٹینسز ہیں، عبارتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے ہمیشہ، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اب جیسے ایک لفظ ہے گلوبل وارمنگ، تو اس کے لیے کیا استعمال کریں؟ اب ایک لفظ بنایا عالمی حرارت بڑھنا، دیٹ از گلوبل وارمنگ، اس کے بجائے ہم عالمی تپش رکھیں تو زیادہ آسان ہو گیا۔ یہ گلوبل تپش
وارمنگ کے بجائے تپش کر دیجیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گلوبل تپش. تو گلوبل سے قاری کو اس لفظ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. یہ اصول یونیسکو کی اصطلاح سازی جو اس کی گائیڈ لائنس ہیں اس میں اس کو درج کیا گیا ہے، اس سے بھی مطابقت رکھتے ہیں. اب جیسے عملی جو کچھ مثالیں ہیں، اس طرح سے مثال ہے جیسے طبی میدان میں کچھ ایسی. طبی میدان میں انگریزی کا ایک لفظ ہے ڈائبٹیز. میڈیسن کی بات کریں میڈیکل لائن میں تو اردو میں اسے ذیابیطیس کہتے ہیں یا شکر کی بیماری یہ کہا جاتا ہے. اور معیاری اصطلاح میں سے ذیابیطیس ہے یہ جو عربی کا لفظ ہے یا عربی سے ہم اس کو اردو میں استعمال کرتے ہیں. غلط استعمال جیسے کہ ڈائبٹیز سے گریز کریں، یہ اب کمپیوٹر سائنس مثال اس کی دی جا سکتی ہے. ایلوگریتھم مستعار یا ہدایت نامہ. الگوریتھم تخلیق ایک کمپیوٹر بورڈ نے تدبیر تجویز کیا لیکن عام استعمال میں الگوریتھم ہے، اسی کو لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. کیس اسٹڈی اقوام متحدہ کے تراجم. کیس اسٹڈی اب جیسے اقوام متحدہ اردو میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کیا کہیں گے؟ پائیدار ترقی ہوا. یہ ترکیب کا اصول اس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ اصولوں کی پابندی سے اس طرح کے اصول اگر ذہن میں رکھیں تو بہتر اصطلاحات وضع کر سکتے ہیں اور ترجمہ معیاری ہو سکتا ہے. آخر میں کچھ چیلنجز اس کے جو ہیں پرابلم فیس کرنا پڑتی ہیں اور اس کو کس طرح سے اس کی ریمیڈی تلاش کریں یہ ایک مسئلہ رہتا ہے. ہر جگہ یہ ہے. اصطلاح سازی کے بھی کچھ پرابلمس ہیں. مشکل ہے یہ اصطلاح سازی بہت مشکل ہے چونکہ اس کو وضع کرنے میں زبانوں پر عبور کے ساتھ ساتھ لسانی حیثیت اور اس کے اسالیب سے پوری طرح واقفیت ہونی چاہیے. اب لسانی تنوع کیا ہے؟ اب جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں اور دیگر ممالک میں اردو کے جو اصطلاحات ہیں، پاکستان وغیرہ میں بھی مختلف اصطلاحات ہیں. جیسے موبائل کو پاکستان میں موبائل اور ہندوستان میں موبائل کہتے ہیں، موبائل فون کہتے ہیں. وہاں کیا کہتے ہیں؟ موبائل کہہ دیتے ہیں. تو یہ یہاں ہمارے یہاں کبھی کبھی اس کو استعمال موبائل فون کہتے ہیں. اب جدید علوم ہیں جیسے اور ایسے بہت سے الفاظ ہیں، بلکہ وہاں تو پنجابی کلچر بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہے اور لہجہ بھی ان کا پنجابی ہے. حالانکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اردو کا لہجہ الگ ہے اور پنجابی کا الگ ہے. اور ہر زبان کا اپنے ایک لہجہ ہوتا ہے، اس کی وہ پہچان ہے، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں. لیکن جب ایک کشمیری اسپیکر اردو بولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس لہجے پر، اردو کے معیاری لہجے پر پورا نہیں اترتا. اسی طرح اگر کوئی اردو والا پنجابی بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پنجابی کے ایکسنٹ پر، اس کے اسٹائل پر پورا نہیں اترتا، وہ اپنی پہچان کرا دیتا ہے. اور اب دیکھیے ماڈرن جو دور ہے، اس کا پیریڈ ہے
آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہم اے آئی کہتے ہیں آج کل، اس میں نئے شعبوں میں اصطلاحات کی کمی پائی جاتی ہے۔ اب عوامی مقبولیت بھی تو ہونی چاہیے نا اس لفظ کی، اس اصطلاح کی جو آپ نے وضع کی ہے۔ نئی اصطلاحات کو قبول کرانا مشکل ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس کی کیا ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں، حل کیا ہو سکتا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ قابل غور has to be considered how to find out the remedy of all these problems. Let's see. آن لائن جیسے اکیڈمیز اور یونیورسٹی کمیٹیاں اس میں قائم کرنی چاہیے، اور اس کا بہت اہم کارنامہ یونیورسٹیوں میں اور جگہوں پر بھی اکیڈمک کمیٹیاں اس کی قائم کرنا چاہیے اصطلاح سازی کے لیے۔ اس کا سب سے بڑا ادارہ تو دارالترجمہ عثمانیہ قائم ہوا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کس حد تک میں اس پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں کس حد تک صحیح ہے، کہ اس زمانے میں عبدالحق بھی رہے عثمانیہ میں، حیدرآباد میں، بابا اردو، بڑے بڑے لوگ رہے۔ سلیم پانی پتی نے تو کتاب لکھی اصطلاح سازی پر، تو وہاں پر انعام دیا جاتا تھا کہ کوئی نئی اصطلاح وضع کرتا ہے اور لا کر دارالترجمہ میں جمع کرتا ہے اور کمیٹی اس سے پاس کر دیتی ہے، تو اس پر انعام تھا، کہتے ہیں کہ 100 روپے انعام تھا۔ بہرحال میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، اگر صحیح ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس پر باضابطہ ہے، یعنی اس کے جذبے اور ذوق اور شوق کا وہاں اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس سے فائدہ بھی ہوا۔ اب جیسے ایک لفظ ہے آن لائن ڈیٹا بیسڈ استعمال کرتے ہیں، وکی ٹرم، اسے جیسے وکی ٹرم استعمال کریں، اسے میڈیا اور تعلیم میں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا میں بھی اور اپنی ایجوکیشن جو بکش لینگویج ہے خاص طور سے۔ اردو ترجمے میں اصطلاح سازی کے اصول زبان کی ترقی اور ترجمے کے معیار کے لیے یہ بہت اہم ہے، بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ سادگی، ثقافتی مطابقت، تہذیبی ربط جیسے اصولوں پر عمل اردو کو ایک گلوبل کریکٹر عطا کرتا ہے، بناتا ہے۔ اب جو مترجمین ہیں، اب ان کی بھی کیٹیگریز ہے، مترجمین کی بھی کئی طرح کے مترجمین ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو لرنرس ہیں، اور ایک وہ جو سینئر ہیں، ہر جگہ اس طرح کی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو آتھینٹک سورسز ہیں اس کو وضع کرنے میں وہی استعمال کریں، اور نئی اصطلاحات کی تخلیق کریں۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ انگریزی میں کوئی لفظ ہے اور اس کا اردو جو ترجمہ ہے وہ ایک ہی ہے، اب اسے کیسے تلاش کریں؟ سمپیتھی اور ایمپیتھی، ہمدردی، بٹ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ with another word and create meaning in terms of the meaning and the sense may be fulfilled. That is the point. اب جیسے مستقبل میں ڈیجیٹل ٹولز جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ اصطلاح سازی کو اس میں مدد مل سکتی ہے، آسان بنا سکتے ہیں، لیکن اس پر بھی کلی طور پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو خود اس کا تجزیہ نہ کر لیں۔
یہ عمل جو ہے یہ اس میں سینسیبلٹی ٹو کنسیڈر from all dimensions and all aspect, then you go to conclude this conclusion. تب نتیجے پر پہنچے. اور یہ اس سے بہتر ترجمہ ہوتا ہے، اور یہ پھر ظاہر ہے کہ زبان کو کی بقا میں معاون ثابت ہوتا ہے. اب آئیے ہم تھوڑی سی جو کتابیں ہیں اس پر اتھینٹک جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کا اہم کارنامہ ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے چلیں. ادبی اصطلاحات پر کتابیں. اردو ترجمے میں اصطلاح سازی کا عمل نہ صرف لفظی ٹرانسفارمیشن انتقال کو آسان بناتا ہے، بلکہ اصطلاح سازی کو مان کر چل رہے ہیں ہم. اس کا جو عمل ہے وہ ثقافتی فنی درستگی یا امتیاز کو بھی یقینی بناتا ہے. اردو ادب میں اصطلاحات کی اہمیت ناقابل اسے انکار نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ شاعری، نثر، تنقید اور تحقیق کو سمجھنے میں تخلیق کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے. اب اس پہ کچھ کتابیں لکھی گئیں اور وہ بڑی محنت سے، چونکہ اس میں اپنی طرف سے کچھ زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، اس میں قاری کی ذہنی جو اس کا ذہنی فکر ہے اور معیار ہے اس کو قائم رکھنا پڑتا ہے کہ جو ہم کچھ دے رہے ہیں کیا عام قاری اس کو سمجھ سکتا ہے. اب ادبی نقطۂ نظر سے فرہنگ ادبی اصطلاحات مصنف اس کے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، پروفیسر کلیم الدین احمد. فرہنگ ادبی اصطلاحات کی فرہنگ کلیم الدین احمد نے تیار کی تھی، اور یہ ادبی بورڈ لاہور سے چھپی 1980 میں. اصل اس کی جو پہلی اشاعت ہے 1980 میں شائع ہو کر سامنے آئی. تو انہوں نے اس کتاب میں ادبی اصطلاحات پر کی فرنگ تیار کی. اصل میں ڈکشنری اور فرنگ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. ڈکشنری میں لفظ کے معنی، ایک لفظ ہے اس کے معنی انہوں نے دے دیے، لیکن فرہنگ میں اس کی شیڈس ہوتے ہیں. جیسے ایک پرزم ہے، اس کے مختلف شیڈس ہوتے ہیں، تو لفظ کی معنویت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے شیڈس ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ معنی بھی ہوتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ تھا. اچھا ہاں، یہ جو ہے اس کے بارے میں ادبی اصطلاحات پر جو فرنگ ہے یہ اس میں تقریباً ضخیم کتاب ہے، 300 صفحات پر مشتمل ہے، اور ایک بڑے آدمی نے لکھی ہے، بڑے کریٹک نے لکھی ہے جو انگریزی کا بھی ماہر ہے، پروفیسر کلیم الدین احمد. یہ کتاب اردو کی تمام اہم اصطلاحات کا بالکل احاطہ کرتی ہے، جائزہ لیتی ہے، اور جو مغربی جو لٹریچر ہے، ویسٹرن لٹریچر، اس سے بھی مستعار ہیں. اس کتاب میں استعارہ، تشبیہ، غزل، مثنوی اور بہت سی اصطلاحات کی وضاحت، مثالیں اور تاریخی پس منظر اس کے بارے میں اس کی تفصیل دی گئی ہے. نئی اور پرانی اصطلاحات کو شامل کیا گیا ہے. یہ بہت اہم کتاب ہے. جو لوگ تخلیقی اور تنقیدی کام کرتے ہیں، اس طرح کا ترجمہ ہی نہیں بلکہ آپ کو زبان لکھنے میں
کہیں کسی اصطلاح کی ضرورت پڑتی ہے جہاں وضاحت نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر بھی یہ اصطلاحات جو ہیں وہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں اور آپ کی زبان کو معیاری اور بہتر بنانے میں معاون ہوتی ہیں، مفید ہیں۔ ریختہ پر دستیاب ہے یہ کتاب، اور ادبی اصطلاحات کے لیے بہترین اس کا نمونہ ہے۔ ترجمہ نگاروں کے لیے یہ کتاب جو ہے ایک ریفرنس بک کے طور پر ہے، حوالے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو انگریزی سے اردو اور جو ادبی تراجم میں جو آپ غلطیوں کے امکانات ہو سکتے ہیں، کہیں غلط لکھ سکتے ہیں یا کہیں غلط استعمال ہو سکتا ہے لفظ کا، اس سے آپ پاک رہیں گے، دور رہیں گے، اس کے غلطی کے اغلاط کے امکانات آپ کو نہیں رہیں گے تو آپ کی تحریر میں۔ جیسے اب ایک لفظ ہے سونٹ، انگریزی میں سونٹ لکھے ہے، شیکسپیئر نے بھی سونٹ لکھے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہے سونٹ، بیلٹ، ایپک، اوڈ، ایلیجی، یہ جو جینرس ہیں کے بجائے سونٹ کہنے کی وضاحت ہے۔ جیسے آپ نے لکھا سونٹ، سین واو نون ٹے لکھ دیا، سونٹ، سین واو نون ٹے، سونٹ، ٹھیک ہے، سونٹ لکھ دیا، لیکن یہاں پر کے بجائے اس کو لکھیے سونت، یہ کہا گیا اس میں، سین واو نون یہ تے، اس کی سفارش کی گئی ہے سونت، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، سونٹ ہی لکھتے ہیں، سین نون، سین واو، اردو والے جو لکھتے ہیں سین واو نون یہ ٹے، سونٹ، جیسے انہوں نے لکھا سین واو نون یہ تے لکھ دیا، سونت، لیکن اردو والے اردو شاعری میں سونٹ کو کہنے کی وضاحت کی گئی ہے۔ کتاب بھی ہے پوری، تو اس طرح کی اس میں 250 صفحات پر ہے کتاب، لیکن بہت امپورٹنٹ کتاب ہے۔ اس میں اردو ادب کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں اس میں پوری اس کی فہرست دی گئی ہے۔ اردو کی جو اصطلاحات ہیں اور جو جینرس ہے، اصناف ہیں، اس میں قطع، غزل اور نثر کی دیگر اصناف، ہر اصطلاح کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کیا معنی ہے، استعمال کی مثالیں اس کو دے کر پیش کیا گیا ہے، اور ادبی جو صنفیں ہیں، اصناف ہیں، ان سے ان کا کیا ربط ہے۔ جیسے سونٹ اردو میں بھی ہے، سونٹ انگریزی میں بھی ہے، تو ان کا جو کو ریلیشن ہے، بہت امپورٹنٹ بک ہے، اس کا کو ریلیشن بتایا گیا ہے۔ رپورتاش نثر میں ہے، اور بھی کئی چیزیں اس طرح کی ہیں جو انگریزی کے علاوہ بھی دیگر زبانوں سے ادبیات سے لی گئی۔ ریختہ اور اردو بکس ویب سائٹ پر PDF اس پر یہ اس کا دستیاب ہے، ریختہ پر بھی ہے۔ ترجمے میں یہ کتاب مدد دیتی ہے اور ادبی متن کی اصطلاحات کو درست منتقل کیا جائے صحیح طرح سے، خاص طور پر فارسی اور عربی سے جو لی گئی اصطلاحات ہیں۔ اس کے علاوہ منتخب ادبی اصطلاحات، سلیکٹڈ لٹریری ٹرمز کتاب ہے سہیل احمد خان اور محمد سلیم الرحمان کی، سلیکٹڈ لٹریری ٹرمز، منتخب ادبی اصطلاحات، قومی زبان لاہور سے شائع ہوئی ہے اور اصلی اشاعت اس کی تھی 2000 میں ہوئی، صفحات اس کے 200 ہیں۔ یہ کتاب جو ہے انگریزی سے اردو ادبی اصطلاحات کا ترجمہ اور اس کی وضاحت بھی ہے۔ اب جیسے میٹافر ہے،
اس کو استعارہ کی اس کی تفصیل ہے اس میں، اور یہ یونیورسٹی طلباء کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اردو ادب کی اصطلاحات کا مسئلہ، اردو ادب کی اصطلاحات کا مسئلہ عبدالحق کی تحریر سے یہ بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہے۔ اب اصطلاح سازی میں جو ترجمے کے حوالے سے جن کی ضرورت پڑتی ہے، کتاب انگریزی ادب کے تراجم کے لیے بہت ایک رہنما کا کام کرتی ہے، اور اس میں خاص بات اس کی یہ رہی کہ یہ ثقافتی مطابقت پر زیادہ اسٹریس ہے، اس کا اس پر یہ کنسنٹریٹ کرتی ہے۔ اب ہے اصطلاحات سے نقد و ادب، کتاب ہے عمر فاروق صاحب کی، مصنف ہیں اس کے۔ یہ بھی نیشنل فاؤنڈیشن اسلام آباد سے شائع ہوئی، اصل 1995 میں، 180 صفحات ہیں اس میں۔ تنقیدی اصطلاحات جیسے وحدت تاثر، احتساب، اس طرح پر مرکوز یہ کتاب ادبی تنقید کی اصطلاحات پیش کرتی ہے، ادبی تنقید، اور وہ اردو کی ویب سائٹ پر ابھی آپ کو مل جائے گی۔ اب آئیے ترجمے میں، بہت ہی اس کی بہت اہمیت ہے، خاص طور سے جو میں آپ جملہ بولنے جا رہا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ترجمے میں تنقیدی متون کی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے بہترین جو نئی تخلیق کی کو پروموٹ کرتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اب ایک اہم چیز یہاں پر ہے کہ سائنسی یا فنی اصطلاحات پر جو کتابیں ہیں ان پر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے چلیں۔ ترجمے میں سائنسی اصطلاحات کی درستگی زبان کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے، اور اصطلاح سازی کا عمل اگر نہیں ہوتا تو یہ کتابیں بالکل ہمارے سامنے نہیں آ سکتی تھیں۔ اردو سائنس گلوسری، اردو سائنس گلوسری، اس کے مصنف ہیں نیشنل لینگویج اتھارٹی نے اسے شائع کیا، اور نیشنل بک ایسوسیشن کراچی نے اسے اصل اشاعت اس کی 1960 کی دہائی میں آئی، اور جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے وہ 2010 میں شائع ہوا۔ ضخیم ہے بہت، 500 صفحات سے زیادہ ہی ہوں گے میرے خیال سے۔ یہ کتاب جو ہے سائنسی اصطلاحات، دیکھیے ہر کتاب کی اپنی ایک اہمیت و نوعیت ہے، اس کی سائنسی اصطلاحات جو ہیں اس کی بڑی معیاری فہرست دی گئی ہے، جیسے فوٹو سنتھیسس، ضیاء تعریف، انگریزی عربی سنسکرت سے مستعار اصطلاحات اس میں شامل ہیں۔ آن لائن PDF بھی اس کا مل سکتا ہے۔ سائنسی تراجم میں تو کوئی چینج آپ کر نہیں سکتے، مستقل مزاجی اس کی یقینی بناتی ہے، جو ترجمہ نگاروں کو غلط استعمال سے بچاتی ہے۔ اب دیکھیے اردو لغت تاریخی اصول پر ایک کتاب ہے، مصنف ہیں اس کے اردو بورڈ، اردو سائنس بورڈ، اشاعت 2022 جلدیں ہیں، اردو سائنس بورڈ لاہور نے شائع کیا ہوگا کبھی۔ صفحات اس کے تھاؤزنڈس میں ہیں، بہت ضخیم ہے۔ یہ سب سے بڑی اردو لغت ہے جو اصطلاحات کی تاریخی اور لسانی اس میں وضاحت ملتی ہے، اور ترجمہ نگاری کی جو ٹوٹل اصطلاحات پر کام ہوا ہے اب تک ان کا یہ احاطہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے فنی اعتبار سے، آرٹس کے اعتبار سے، اور قانونی الفاظ خاص طور سے اس میں شامل ہیں۔ اچھا، ترجمے میں اشتقاق کو سمجھنے کے لیے یہ بہترین کتاب ہے جو اصطلاح سازی کے اصولوں کو عملی طرز ادا کرتی ہے، عملی بناتی ہے۔
ترجمہ نگاری کی اصطلاحات پر جو کتابیں ہیں اس میں ترجمے کی اصطلاحات پر براہ راست کتابیں کم ہیں، لیکن کچھ کتابوں کے نام یہاں پر ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اردو ترجمے کی روایت اور اصطلاحات سے متعلق یہ کتاب ہے، اس میں اس کے مصنف ہیں طارق رحمان اور ناشر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی 2015 میں، 300 صفحات اس میں ہیں۔ یہ اردو ترجمے کی تاریخ میں اصطلاح سازی پر ایک پوری طرح سے ایک چیپٹر یعنی امپورٹنٹ چیپٹر کا کام کرتی ہے، جیسے ترکیب اور مشتق کی مثالیں۔ انگریزی سے اردو ترجمے کے چیلنجز بیان بھی کرتی ہے۔ ایک عملی گائیڈ ہے۔ بہرحال ایک کتاب ہے فرہنگ ترجمائی اصطلاحات، محمد سلیم کی کتاب ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن 2005 میں چھپی، 220 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ترجمائی اصطلاحات جیسے فیڈیلٹی کو وفاداری کی وضاحت یونیسکو گائیڈ لائن سے اس کی گئی ہے، متاثر ہے۔ ترجمے میں درستگی اور فطرتیت کے اصولوں کو اصطلاحات سے ہی جوڑتی ہے، ایک نیچرل اپروچ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں، آکسفورڈ انگلش اردو منی ڈکشنری، رؤوف طارق نے بہت کام کیا ہے اس میں، اس کے مصنف بھی وہی ہیں، اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہوئی 2008 میں، اور 700 صفحات پر یہ مشتمل ہے۔ 33,000 کیا ہے یہ انٹریز ہیں اس میں، 33,000 انٹریز، لغت اصطلاحات کی کو پر ایک جو ہے یہ بہترین بک ہے۔ ترجمائی کام میں روزمرہ اصطلاحات کے لیے بہت مفید ہے۔ اردو ڈکشنری فار بگنرس، تمثال مسعود صاحب کی کتاب ہے۔ ریختہ اصل اشاعت یہ جو ہے 222 میں، 2020 میں، 400 صفحات ہے۔ اردو انگریزی لغت جو اصطلاحات کی فونیٹکس اور کنٹیکچول وضاحت کرتی ہے اس کی، اور نئی اصطلاحات کی تخلیق میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ اب آئیے کچھ تھوڑی سی جو اس میں پرابلمس آتی ہیں، چیلنجز ہیں، اور کچھ سفارشات بھی ہوئی ہیں، ان پر روشنی ڈالتے چلیں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے۔ ان کتابوں میں یہ چیلنجز ہے کہ کچھ پرانی ہیں اور جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس اصطلاحات کا احاطہ نہیں کرتی، چونکہ اس وقت وہ کنسیپٹ نہیں تھا۔ ریختہ اور قومی زبان جیسی ویب سائٹ سے اپڈیٹ اس کو رکھنا پڑے گا۔ ادبی اصطلاحات کی ادبی فرنگ، اس کے علاوہ سرسوتی سرن کیف، ادبی اصطلاحات کی ادبی فرنگ عتیق اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ سرسوتی سرن کیف کی فرنگ ادب اردو ساہتیہ اکیڈمی نے شائع کی۔ سلیم اختر کی تنقیدی اصطلاحات کی توضیح لغت سنگ میل پبلیکیشنز نے شائع کی۔ کشاف تنقیدی اصطلاحات ابوالاعجاز حفیظ صدیقی کی مقتدرہ قومی زبان نے شائع کی۔ اور اردو ہندی ڈکشنری، جس میں قانون، شاعری اور نصاب سے متعلق الفاظ کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ حکومت ہند کے تحت شائع ہوئی۔ خاکسار نے اردو ہندی ڈکشنری، اردو ہندی لغت آپ کہتے ہیں لیکن وہ اس کا نام اردو ہندی ڈکشنری ہی رکھا گیا ہے۔ اور یہ کتابیں جو ہیں وہ اردو ترجمے میں اصطلاح سازی کو
ایک پلیٹ فارم عطا کرتی ہیں، مضبوط بناتی ہیں، اور ایک اس کے جو مسائل ہیں یعنی وہ ایک رہنما کا کام کرتی ہیں، اس مسائل کے پس منظر میں وہ رہنما کا کام کرتی ہیں، چونکہ بہت سی جو پرابلمس آتی تھیں ان پر غور کیا گیا، نئی اصطلاحات وضع کی گئیں، ان کے مسائل کو، چیلنجز کو سمجھا گیا، اور ایک نئے انداز سے، نئے تخلیقی عمل کے ساتھ ان کو ادب میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ زیادہ کام نہیں ہوا اس پر، اصطلاح سازی پر۔ سلیم پانی پتی کا تو یہاں ذکر ادھر نہیں آیا، میں ذکر کرتا چلوں، وہ بھی ایک اہم کتاب ہے، اور وہ اردو ترجمے میں اصطلاح سازی کے اصولوں پر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے، جو لوگ خاص طور پر ترجمے پر کام کرتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں اردو کے حوالے سے، خاص طور پر وہ کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اور جیسے مختلف مضامین پر مختلف حوالوں سے گفتگو کی گئی، اصطلاح سازی کے اصولوں پر، اور مختلف مضامین جو تھے اس میں شامل رہے موضوعات، تو آئیے اب ہم اپنی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو کتابیں اصطلاح سازی پر یا اصطلاح سازی کے اصولوں پر یہ تصنیف کی گئیں، مختلف جو رائٹرس ہیں، تو اس میں ادبی، سائنسی، علمی، تحقیقی، تنقیدی، طبی اور دیگر علوم سے متعلق اصطلاحات کو وضع کر کے یا ان کے بارے میں، ان کے مسائل سے بحث کر کے کچھ خاطر خواہ نتائج برآمد کیے ہیں، اور کچھ نئی اصطلاحات بھی ہمیں ان سے فراہم کرائی گئی ہیں ان کے ذریعے۔ تو یہ بہت ہی اہم کتابیں ہیں، اور یہ حوالہ جاتی ہیں جو درستگی اور تخلیق کو فروغ دیتی ہیں۔ ترجمہ نگاروں کو چاہیے کہ ان کا مطالعہ کریں، تاکہ اردو زبان جو ہے اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی مزید اس کے ارتقاء میں، اور خاص طور سے ترجمے کے حوالے سے معاون ثابت ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ اب ہم اپنا یہ لیکچر یہیں پر ختم کریں۔